16ویں فصل زکوٰۃ شریعت اور طریقت کے بیان میں۔ زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ دنیا میں جو مال کمائے مقررہ نصاب میں سے ہر سال مصارف زکوٰۃ کو عطا کرے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ آخرت کی کمائی یعنی نیک اعمال سے فقراء دین اور مساکین اخروی کو عطا کرے، اور اس زکوٰۃ کو قرآن میں صدقہ کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، سورۃ التوبہ آیت 60۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں، یعنی یہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اس صدقہ کو قبول کر لینا ہے۔ یہ زکوٰۃ دائمی ہے، اور زکوٰۃ طریقت سے مراد ایصال ثواب ہے۔ پس جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر آخرت کی کمائی میں سے گناہ گاروں کو ثواب بخش دیتا ہے، تو اللہ اس کے وہ سب گناہ جو اس نے صدقہ، نماز، روزہ، حج، تسبیح، تحلیل جس سے مراد طلب و فکر حق تعالیٰ ہے، تلاوت قرآن، سخاوت اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی کے دوران کیے تھے، معاف فرما دیتا ہے۔ تب اس کی اپنی نیکیوں میں سے اس کی اپنی ذات کے لیے کچھ ثواب نہیں بچتا، پس وہ مفلس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی سخاوت اور مفلسی کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس فی امان اللہ تعالی فی الدارین، مفلس دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ اور حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الہی ما کان نصیبی من الدنیا فاعطہ للکافرین وما کان نصیبی من العقبہ فاعطہ للمؤمنین فلا ارید من الدنیا الا ذکرک ولا من العقبہ الا رؤیتک۔ الہی دنیا میں جو کچھ میرے نصیب میں ہے وہ کافروں کو عطا فرما دے، اور جو کچھ آخرت میں میرے نصیب میں ہے وہ مومنین کو عطا فرما دے، کیونکہ میں دنیا میں تیرے ذکر اور آخرت میں تیرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ پس حقیقی بندہ وہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کے بدلہ میں اس جیسی 10 نیکیاں عطا کرے گا، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام آیت 160۔ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور اس زکوٰۃ کا مقصد یہ بھی ہے کہ قلب کو نفسانی صفات سے پاک کیا جائے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے قد افلح من زکاھا، سورۃ الشمس آیت 9۔ فلاح پائی انہوں نے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، سورۃ البقرہ آیت 245۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دینے کو مزید بڑھا دے۔ اس دائرہ میں قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نیکیوں میں سے بغیر منت کے محض رب کریم کی شفقت کے لیے اس کی مخلوق پر احسان کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورۃ البقرہ آیت 264۔ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر باطل نہ کر لیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اس خرچ کے بدلے میں دنیا نہ طلب کرو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت 92۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک تم راہ حق میں وہ نہ خرچ کرو جسے تم محبوب ہو۔